اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 25 ستمبر 2021 ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین کی لیبر یونینز اور کمپنی مالکان یعنی امپریساریوز نے الزام لگایا ہے کہ سوشل سیکورٹی کا ادارہ یعنی سیگوریڈاد سوسیال ایرتے کی مدت میں اضافے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایرتے کے لیے اب 10 اکتوبر کو رینیو کی درخواست دینی ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایرتے کی مدت میں اضافے کے ضمن میں ہونے والے اجلاس میں حکومتی وفد نے شرکت نہیں کی۔ ایرتے ان ورکرز کی فائنینشیل ایڈ ہے جو کورونا کی وجہ سے تو کام سے فارغ ہیں مگر ان کے جاب کنٹریکٹس بحال ہیں اور گورنمنٹ ہر ورکر کو اس کی تنخواہ کا 70% ادا کر رہی ہے۔ جنرلیتات کاتالونیہ کے سابق صدر کارلس پوئجدیمونٹ کو اٹلی میں گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے کہا کہ اسپین حکمرانوں کو کبھی بھی اپنے آپ کو نادان بنانے کا موقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ کارلس پوئجدیمونٹ کو اٹلی کے ایک آئس لینڈ ساردانیہ کے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ امکان ہے کہ ان کو 4 اکتوبر سے قبل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اٹلی میں کاتالونیہ کے سابق کتالان صدر پوئجدیمونٹ کی گرفتاری اور رہائی کے لیے بارسلونا کے پلاسا خیمے میں ان کے سینکڑوں حامیوں نے مظاہرہ کیا۔ مقامی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق مظاہرین کی تعداد 800 کے لگ بھگ تھی۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ ہم پسپا نہیں ہوں گے اور ہم آزادی پسند ہیں اور اپنے صدر کے ساتھ ہیں، اور ان نعروں کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اسپین کے آئی لینڈ کناریا میں پھٹنے والے آتش فشاں میں زوردار دھماکوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب تک علاقے میں لاوے کی وجہ سے 220 ہیکٹر اراضی متاثر ہو گئی ہے جس کا دائرہ کار تقریباً 16 کلومیٹر بنتا ہے، اور 350 بلڈنگز بھی تباہ ہو گئی ہیں اور 6000 افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ متاثرہ علاقے میں بجلی کی فراہمی کے لیے بجلی کی کمپنی اندیسا نے بھی اپنا آپریشن بڑھا دیا ہے تاکہ لا پالما میں بچے کھچے علاقوں میں بجلی منقطع نہ ہو۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ کا اخراج 12000 ٹن سے تجاوز کر گیا ہے اور یہ گیسیں اور راکھ 4500 میٹر تک پہنچ گئی ہیں۔ آتش فشاں نے اب تک 26 ملین کیوبک میٹر لاوا خارج کیا ہے۔ اسپین کے آئس لینڈ کناریا میں پھٹنے والے آتش فشاں کی وجہ سے پھیلنے والی راکھ کی وجہ سے ایئر لائن ابیریا، بینٹر، کناریا فلائی اور وائلنگ نے لا پالما اور لا گومیرا کے لیے تقریباً 30 پروازیں منسوخ کر دی ہیں کیونکہ آتش فشاں کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی راکھ کے بادل نیویگیشن کے سسٹم میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں۔ بارسلونا کے معروف تفریحی اور تاریخی سیاسی مقام پلاسا اسپانیہ میں گزشتہ رات فیستا دےمریسے کی وجہ سے ہونے والا 25,000 افراد کے اجتماع رات کے آخری پہر میں میدان جنگ بن گیا، جس کی وجہ سے فیرا دے بارسلونا کی بلڈنگ اور سڑک کنارے کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ اس اجتماع میں چوروں کی بھی موجیں رہی اور خواتین پر جنسی حملوں کی بھی وارداتیں رہی۔ اس موقع پر 11 چاقو زنی کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ پلاسا اسپانیہ کے علاوہ دیگر مقامات پر ہونے والے اجتماعات میں ہنگامہ آرائیاں بھی ہوئی۔ ہنگاموں میں 43 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس موقع پر گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ بارسلونا میں پلاسا آنخل المعروف چٹا پلاسا پر ہونے والے اجتماع کی وجہ سے پلاسا گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ پلاسا آنخل پر 800 افراد کا اجتماع تھا۔ اسپین کے آئس لینڈ کناریا تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کی اموات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جنیوا میں مہاجرین کی عالمی تنظیم IOM کے مطابق رواں برس کے آغاز میں کم از کم 785 افراد یورپی جزیروں تک پہنچنے کی کوشش میں سمندر میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہ تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ بنتی ہے۔ بارسلونا کی میٹرو لائن نمبر 2 کے سٹاپ بگدا رودا پر گزشتہ منگل 14 ستمبر کو ایک 13 سالہ نابالغ مسلمان لڑکی سے نسل پرستانہ رویہ اور اسلامک فوبک حملے کے الزام میں ایک مرد اور ایک عورت کی شناخت ہو گئی ہے۔ سیکورٹی کیمروں کی تصاویر کی وجہ سے دونوں ملزمان کی شناخت کرنے میں پولیس کامیاب ہوئی ہے۔ وہ بدھ کو جب دوبارہ میٹرو میں داخل ہوئے تو پولیس نے ان کو پکڑ کر دونوں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کاتالونیہ کے شہر منریسا میں لوکل پولیس نے ایک نوجوان کو موبائل چوری کرنے کی کوشش میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار نوجوان اس سے قبل بھی مختلف وارداتوں میں 40 دفعہ گرفتار ہو چکا ہے۔ نوجوان کو جب گرفتار کیا گیا تو ملزم راہگیروں سے فون چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب پولیس نے اسے تلاشی کے لیے روکا تو اس نے پولیس سے مزاحمت کی اور ایک اہلکار کو مکہ مارنے کی بھی کوشش کی۔ بارسلونا میں پولیس موسس دے اسکواڈرا نے جمعرات کو ایک لاٹری کی دکان لوٹنے والے
اور دوران ڈکیتی تشدد کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈکیتی کا یہ واقعہ 17 جون کو پیش آیا تھا۔ ڈکیتی کے دوران ملزمان نے لاٹری بیچنے والے 2 افراد کو مارا پیٹا اور 500 یورو اور ایک مہنگا ترین فون چرا لیا تھا۔ ڈکیتی کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ اٹلی کی وزارت انصاف نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ اٹلی میں گم شدہ پاکستانی نژاد اطالوی لڑکی سمن عباس کے والدین کو اٹلی کے حوالے کرے، جن پر شبہ ہے کہ وہ اس کو قتل کرنے کے بعد پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سمن عباس کے چچا کو اسے قتل کرنے کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سمن عباس کے چچا دانش حسین کو یورپی وارنٹ کے تحت فرانس سے حراست میں لیا گیا ہے۔ دانش عباس مقتولہ کے ان 5 پاکستانی رشتہ داروں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قتل کے شبہ میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کی لاش ڈھونڈنے میں ان کے چچا سے اہم معلومات مل سکتی ہیں۔ سمن عباس کے گھر والے انہیں پچھلے سال ارینج میرج کے لیے پاکستان لے جانا چاہتے تھے، جس پر سمن عباس نے انکار کر دیا تھا۔ پولیس کا خیال ہے کہ سمن کو قتل کر دیا گیا ہے، مگر پولیس کو ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی ہے۔ پولیس مئی سے نوویلیرا کے کھیتوں میں ان کی باقیات کو تلاش کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سمن عباس کے غائب ہو جانے کے بعد سمن کے والدین اور کزن اٹلی سے فرار ہو گئے تھے۔ سمن عباس کے ایک کزن کو پہلے ہی اٹلی میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں بیٹھ کر امریکہ کی ریاست ورجینیا میں ایک کم عمر لڑکی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کر کے اسے جنسی طور پر ہراساں اور بلیک میل کرنے کے الزام میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI کی جانب سے پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو موصول ہونے والی اطلاعات پر تحقیقات کے بعد عمل میں آئی ہے۔ FIA کے حکام نے چھاپہ مار کر مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے اس کا موبائل فون قبضے میں لے لیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے FIR درج کر لی ہے اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ملزم مقامی نجی یونیورسٹی کا طالب علم ہے اور یہ کہ سوشل میڈیا پر اس کا رابطہ ورجینیا میں ایک لڑکی سے ہوا اور اس نے غیر قانونی طور پر لڑکی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کر کے اس تک رسائی حاصل کر لی۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ پاکستان کے شمالی سندھ کے ضلع سکھر میں پولیس نے گزشتہ روز 91 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان کو کورونا ویکسین نہ لگوانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ یونان کے جنوب مغربی سمندر میں لکڑی کی کشتی میں سوار 150 تارکین وطن کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے مطابق ایک کارگو شپ نے مشکل میں پھنسی اس کشتی کے بارے میں حکام کو اطلاع دی تھی۔ اس کشتی میں سوار ایک خاتون کو پانی میں گرنے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,19,01,442 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 47,51,389 ہو چکی ہیں۔ رواں سال 2021 میں 15,000 سے زائد افراد چھوٹی کشتیوں کے ذریعے انگلش چینل عبور کر کے فرانس سے برطانیہ پہنچے۔ یہ تعداد سال 2020 کے مقابلے میں 7,000 زیادہ ہے۔ انگلش چینل عبور کر کے UK پہنچنے والے اکثر تارکین وطن فرانس جیسے محفوظ ملک کے ذریعے UK پہنچتے ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے کہا تھا کہ اگر لوگ غیر قانونی طور پر برطانیہ پہنچتے ہیں تو اب قانونی طور پر آنے والوں کے برابر حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے اور ان کے لیے انگلینڈ میں رہنا مشکل ہوگا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ یورپی یونین کے یورپی کمیشن نے ایک نیا قانون تجویز کیا ہے جس کے تحت تمام ٹیکنالوجی کمپنیاں موبائل فونز اور چھوٹی الیکٹرانک ڈیوائسز کے لیے ایک جیسا چارجنگ پن تیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صارفین کو نئی ڈیوائس خریدتے وقت موجودہ چارجز کو دوبارہ استعمال کرنے کی ترغیب دے کر ٹیکنالوجی ویسٹ کو کم کیا جا سکے گا۔ ناروے میں کرونا وائرس کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیاں آج سے ختم کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم ایرنا سولبرگ نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں واپس آ جائیں۔ برطانوی عوام بھی پیٹرول کی قلت کے خوف کا شکار ہو گئے، گاڑیوں کے ٹینک فل کرانے لگے۔ ملک بھر میں پیٹرول اسٹیشن پر گاڑیوں کی
طویل قطاریں لگ گئی۔ برطانیہ میں آئل ٹینکرز ڈرائیوروں کی کمی نے پیٹرول کی قلت پیدا کر دی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور اگر پروگرام پسند آئے تو اسے دوستوں میں آپ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں آ کر کمنٹ ضرور کیجئے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری رہنمائی اور ہماری عزت افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور ہماری محنت کا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو کرونا کی وبا سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔